السلام علیکم۔ دنیا کو بہت اچھی خبریں ملنے جا رہی ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے پر الیکٹرانکلی دستخط ہو گئے اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اس پر ثالث کے طور پر دستخط کر دیے۔ اب 14 نکات سامنے اور ہر نکتہ ایک سے ایک بڑھ کر امپورٹنٹ ہے اور ہر نکتہ یہ بتا رہا ہے کہ ایران اپنے مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اگرچہ جنگ امریکہ نے مسلط کی تھی، اسرائیل نے مسلط کی تھی، لیکن اس کے باوجود ایران فتح یاب اس جنگ سے باہر نکل رہا ہے اور امریکہ مجبور ہو گیا اس جنگ سے نکلنے کے لیے اور ایران کی تمام شرائط پر ماننے پر بھی مجبور ہو گیا ہے۔ امریکہ جلد بازی کا شکار دکھائی دیتا ہے کہ وہ ایران سے جلد از جلد اپنے مطالبات منوا لے، اور ایران نے بہت سست روی، بہت سمجھداری کے ساتھ ان مذاکرات کو آگے بڑھایا اور اپنے مطلوبہ مقاصد اور نتائج اور مطالبات اس میں پورے کیے۔ اور اس میں ایک نکتہ جس پر ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایران کی بحالی۔ ایک بہت بڑا سوال ہے کیونکہ امریکہ نے اس پر تباہی مسلط کی، اسرائیل نے اس پر تباہی مسلط کی، ایک ایسی جنگ مسلط کی جس کا کوئی جواز موجود نہیں تھا، اور ایران میں تباہی کے مناظر ہر جانب بکھرے ہوئے، انفراسٹرکچر تباہ کیا گیا، گیس اور تیل کی تنصیبات کو تباہ کیا گیا، فوجی تنصیبات کو تباہ کیا، بحریہ کو نقصان پہنچایا گیا، اس کی تیل کی تجارت کو نقصان پہنچایا گیا، اس کو معاشی طور پر تنہا کر دیا گیا، پابندیوں کا شکار کر دیا گیا۔ اور یہ پابندیاں اس جنگ کی وجہ سے نہیں ہیں، یہ تو 1979 سے جب سے ایران کے اندر انقلاب آیا ہے جب سے پابندیاں ہیں، اور خاص طور پر اس کے بعد 2011 سے لے کر آج 2026 تک پچھلے 15 سال کے اندر تو ایران کو تقریباً 1500 سے 2000 ارب ڈالر کا معاشی طور پر نقصان پہنچایا گیا ہے، اور اب ایران ان مذاکرات کے اندر یہ منوانے کے لیے کامیاب دکھائی دیتا ہے کہ ایران کی جو نقصانات ہوئے ہیں، جو اب تک کے اس کو شدید ترین معاشی طور پر نقصان پہنچایا گیا ہے، اس کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا گیا ہے، تو اس کے بحالی کے لیے دنیا اس کی مدد کرے۔ تو 400 ارب ڈالر کے ہر جانے کا ایران نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل یا جو بھی قوتیں ہیں وہ اس کو پے کریں۔ تو اب امریکہ 400 ارب ڈالر تو پے نہیں کر رہا، لیکن ایک تجویز سامنے آئی ہے اور وہ تجویز یہ ہے کہ 300 ارب ڈالر کا ایک بحالی اور سرمایہ کاری فنڈ بنایا جائے جو ایران کے اندر سرمایہ کاری کرے۔ اب یہ جو حالیہ جنگ ہے اس کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس جنگ کے دوران ایران نے تقریباً 50 ارب ڈالر سے لے کر 300 ارب ڈالر تک نقصان اٹھایا ہے۔ امریکی تھنک ٹینک ہے وہ کہتا ہے کہ ایران کو جو نقصان ہوا ہے وہ تقریباً 300 ارب ڈالر تک نقصان ہوا ہے، اور جو سب سے مستند جو رپورٹ سامنے آتی ہے وہ 144 ارب ڈالر سے لے کر 150 ارب ڈالر کے نقصانات اب تک ہو چکے ہیں۔ ابھی تو سرویز نہیں ہوئے، سرویز ہوں گے تو اور نتائج سامنے آئیں گے۔ تو ماہرین یہی کہتے ہیں کہ تقریباً 300 ارب ڈالر کا نقصان اس جنگ کے اندر ہو چکا ہے۔ اب اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک سرمایہ کاری فنڈ بنایا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرمایہ آئے گا کہاں سے، کون یہاں پر ایران میں آ کر سرمایہ کاری کرے گا؟ تو اس کا سوال کا جواب یہ ہے کہ امریکہ اور اس کی کمپنیاں اور اس کے علاوہ جو خلیجی ممالک ہیں جیسے سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہے، بحرین ہے، قطر ہے، یہ ایران کے اندر آ کر سرمایہ کاری کریں گے۔ اس کے علاوہ جو دنیا کی بڑی انٹرنیشنل انویسٹمنٹ فرمز ہیں اور یورپی اور برطانوی کمپنیاں ہیں وہ بھی ایران کے اندر آ کر مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کریں گے، اور ایران کی جو بحالی ہے اس کے پروسیس کا حصہ بنیں گے، کیونکہ ایران جو ہے پچھلے ایک سال کے اندر تو بہت زیادہ تباہی کا شکار ہے، اور اس سے پہلے بھی معاشی طور پر اس کو آئسولیٹ کر دیا گیا تھا، اس کو عالمی طور پر تنہائی کا شکار تھا، بینکنگ سسٹم سے وہ نکل گیا تھا، اس کی کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی تھی، اس کی تیل کی تجارت نہیں ہونے دی جا رہی تھی، اس پر پابندیاں لگائی جاتی تھی، وہ ممالک جو ایران سے ٹریڈ کرتے تھے ان پر بھی پابندیاں لگائی جاتی تھی۔ تو اب آہستہ آہستہ اس سارے سلسلے کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سے شعبے ہیں کہ جن کے اندر ممکنہ طور پر یہ 300 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہو سکتی ہے۔ متحدہ عرب امارات، امریکہ، جو خلیجی ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، یہ قطر اور عرب جو یورپی کمپنیز ہیں، جو یورپی ممالک ہیں، وہ کن شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی رکھتے ہوں گے؟ تو سب سے اہم شعبہ جو ہے وہ ہے تیل اور گیس کا شعبہ۔ تیل اور گیس کے شعبے میں بہت بڑی سرمایہ کاری کی توقع کی جا سکتی، کیونکہ اس کے جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ایک اندازے کے مطابق تقریباً 58 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے انفراسٹرکچر کو، جو تیل اور گیس کا صرف انفراسٹرکچر ہے۔ باقی میں اس کی بات نہیں کر رہا، انفراسٹرکچر کی بات نہیں کر رہا، کمیونیکیشن کے اس کی بات نہیں کر رہا، تو صرف تیل اور گیس کے شعبے میں 58 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے۔ یہ تو وہ نقصان ہے جس کو ریکور کرنا ہے، جس کو مینڈ کرنا ہے، جس کی مرمت کرنی ہے،
اس کی تعمیر کرنی ہے. اس کے علاوہ ایکسپلوریشن کا بہت سکوپ ہے. مختلف جو ایران کو روکا گیا تیل کی تجارت سے, گیس کی ایکسپورٹ سے, جس طرح سے روکا گیا, پابندیاں لگائی گئیں. صرف 2011 سے لے کر 2022 کا جو پہلا مرحلہ ہے جس کے اندر اس پر پابندیاں لگائی گئیں, تو اسی میں صرف 11 سال کے اندر تیل کے شعبے میں, صرف تیل کے شعبے میں $540 ارب کا ممکنہ نقصان جو ہے وہ ایران کو اٹھانا پڑا. تو اب یہ شعبے میں آئیں گے جو خلیجی ممالک آئیں گے, امریکہ خود آئے گا اور یورپی ممالک آئیں گے, تو ایران کے اس شعبے کو جو موجودہ انفراسٹرکچر ہے اس کو بحال کرنے میں $58 ارب ممکنہ طور پر لگیں گے. اور اس کے علاوہ جو شعبہ ہے اس کے اندر سرمایہ کاری ہوگی, ایکسپلوریشن کے اندر سرمایہ کاری ہوگی, پائپ لائنز بچھانے کے اندر سرمایہ کاری ہوگی, اور مزید انفراسٹرکچر کے حوالے سے سرمایہ کاری ہوگی. تو ایک بہت بڑا شعبہ ہے جو تیل اور گیس کا شعبہ ہے. پھر اس کے علاوہ جب تیل اور گیس کی ایکسپلوریشن بڑھے گی تو ریفائنریز بھی وہاں لگ سکتی ہیں, تو ریفائنریز کے شعبے میں بھی سرمایہ کاری کی توقع کی جا سکتی ہے. جو خلیجی ممالک ہیں ان کی اپنی ایکسپرٹیز ہے اس کے اندر. پھر ایکسپلوریشن کے حوالے سے یورپ بہت آگے, امریکہ کی اپنی ایکسپرٹیز ہے, امریکہ کے پاس انویسٹرز بہت زیادہ ہیں. تو یہ شعبہ بھی ایک بہت بڑی پوٹینشلی شعبہ ہے. پھر یہ کہ اس جنگ کے اندر بہت زیادہ انفراسٹرکچر بھی تباہ ہوا ہے, سڑکیں تباہ ہو گئیں, پل تباہ ہو گئے, بہت سارے نظام جو ایسے کمیونیکیشن کے نظام ہیں وہ تباہ ہو گئے, ٹیلی کمیونیکیشن کا شعبہ ہے وہ بری طرح متاثر ہوا ہے. تو ان شعبوں کے اندر بھی سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں, اور یہ تمام ممالک جو خلیجی ممالک, یورپ, امریکہ, یہ تمام کے تمام اس سارے شعبوں کے اندر سرمایہ کاری کر سکتے ہیں, اور ان کے لیے بہت زیادہ یہ ایک پوٹینشل موجود ہے, اور اس پوٹینشل کے اندر یہ بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ کہ امریکہ کو اس سارے معاملے میں کیا فائدہ ہو, کیونکہ بظاہر تو جنگ امریکہ نے مسلط کی, ایران کو جنگ ڈالی, اسرائیل کے ساتھ آئے, اس کو تباہی کی اور سب کچھ کیا. تو ایران کے بحالی کے لیے امریکہ کا انٹرسٹ اتنا زیادہ کیوں ہے؟ تو اس کا سوال کا جواب یہ ہے کہ امریکہ اس سے دو فائدے حاصل کر سکتا ہے. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جو نقصان امریکہ کو بھی اس جنگ کے اندر ہوا ہے اس کی ریکوری کے لیے سرمایہ کاری کرے گا, وہاں پر اس کو نئے تجارتی مواقع, وینیوز ملیں گے. ایران کی اتنی بڑی تیل اور گیس کی انڈسٹری اس کے اندر اس کو داخل ہونے کا موقع لے گا, انفراسٹرکچر میں وہ داخل ہوگا, ٹیلی کمیونیکیشن کے اندر داخل ہوگا, تو وہاں پر اس کے سرمایہ کاروں کو ان روڈز ملیں گے ایران کے اندر داخل ہونے کے لیے. ایک تو یہ ہے, اور دوسرا اس کو فائدہ ایران کے اندر سرمایہ کاری کا یہ ہوگا کہ امریکہ اور ایران کے اندر جو دوریاں بہت عرصے سے بڑھی ہوئی تھی, 1979 کے جو انقلاب ہے اس کے بعد سے امریکہ اور ایران ایک دوسرے کے دشمن کے طور پر سامنے آئے تھے. 1979 سے پہلے کا جو ایران تھا وہ تو امریکہ کا ایک بہت ہی قریبی اتحادی تھا, بہت کلوز اسٹریٹجک پارٹنر تھا. ایسے یوں سمجھیے کہ جیسے ایک طرح سے نیٹو کا ممبر تھا, سیٹو سینٹو کے اندر امریکہ کا پارٹنر تھا, اور ایران امریکہ کا قریب ترین اتحادی شمار کیا جاتا تھا مشرق وسطی کے اندر. اور اب اس ساری صورتحال کے اندر دوبارہ سے امریکہ کو ایک موقع ملے گا کہ وہ ایران کے ساتھ سرمایہ کاری کرے, ایران کے اندر سرمایہ کاری کرے, اور ایران کے ساتھ ایک لانگ ٹرم پارٹنرشپ بنائے. اور وہ جو سیاسی طور پر ایک دوسرے سے اختلافات تھے, ایک دوسرے کے مفادات کو نقصان پہنچا رہے تھے, ایک دوسرے سے دوریاں بڑھی ہوئی تھیں, اسرائیل کو جو خطرات ممکنہ طور پر ایران سے تھے, تو اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے امریکہ اس ساری صورتحال کو اپنے اندازے کے مطابق استعمال کر سکتا ہے. یعنی کہ وہ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ بنائے گا, اور جب بہت زیادہ سرمایہ کاری ایران کے اندر ہو جائے گی, بہت زیادہ پیسہ جب دنیا کی قوتوں کا, ملکوں کا آ جائے گا, تو امریکہ اور یورپ کو ایران کے اوپر ایک پولیٹیکل کنٹرول بھی حاصل ہو جائے گا, کیونکہ ان کا بہت زیادہ سرمایہ وہاں ہوگا, اور ایران افورڈ نہیں کر پائے گا کہ وہ کسی طرح سے امریکہ یا یورپ کے مختلف ممالک یا اسرائیل کو اس طرح سے ڈیفینڈ, اس کو اوفینس, اس کے آگے آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے. یہ امریکہ سوچ ہے. یہ ایسا نہیں کہ ایران بھی اسی طرح سوچ رہا ہے. ایران کو اس سارے معاملے میں بہت غور و خوض کرنا پڑے گا, کیونکہ ابھی اگلے 60 دن بہت امپورٹنٹ ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں, ابھی جنگ بندی ہے, MOU سائن ہو چکا ہے, الیکٹرانک روپ پہ سائن ہو گیا ہے, اور اب امریکہ اور ایران نے بیٹھنا ہے, ٹیبل پر بیٹھنا ہے, اور ان سارے نکات پر غور کرنا ہے. امریکہ ان 60 دنوں کے اندر دباؤ ڈالے گا کہ جتنے مطالبات جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے لیے, جو ایران کے اندر اسٹریٹجک ڈیپتھ کے لیے امریکہ کر سکتا ہے, جتنا دباؤ ڈال سکتا ہے وہ ڈالے, کیونکہ ایران کو بھی بحالی کی ضرورت ہے. ایران تباہی کا شکار ہو چکا ہے, اور یہ تباہی مسلط کی گئی ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ امریکہ چاہتا ہے کہ اس طرح سے وہ ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے سے بھی روک سکے, جو اس کا میزائل جو پروگرام ہے اس پر بھی کسی طرح سے کنٹرول بنائے, اور اس کے دفاع کے اندر اس طرح کی کنٹریبیوشن کرے کہ اس کے دفاع کے اندر بھی اس کو پیسہ امریکہ سے ہی اسلحہ خریدے ایران, اور یورپ کے وہ ممالک جو امریکہ کے اتحادی ہیں ان کے ساتھ اس حوالے سے بھی اس کی دفاعی پارٹنرشپ بھی بنے. تو امریکہ کے مفادات بھی بہت زیادہ ہیں, ایران کا اپنا انٹرسٹ ہے, لیکن ہر ملک بہت محتاط ہے. ایران نے اب تک کے مذاکرات بہت محتاط انداز میں آگے بڑھائے, اور توقع یہی کی جا سکتی ہے جو ایران کی موجودہ قیادت ہے
اگرچہ اس کے اندر امریکہ کی خواہش یہ ہے، امریکہ تو اعلان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پولیٹیکل لوگوں کو آگے کر دیا اور جو ریلیجس لوگ ہیں وہ پیچھے چلے گئے، اب پریکٹیکلی رجیم چینج ہو چکا ہے، لیکن عملاً ایسا نہیں ہے۔ ایران کے اندر ایک پورا سیٹ اپ موجود ہے، پاسداران انقلاب موجود ہے، وہاں پر ان کے سپریم کمانڈر موجود ہیں، آیت اللہ خامنائی کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی وہاں موجود ہیں، اور ان کا اب بھی ایک پولیٹیکل کنٹرول، ایک ریلیجس کنٹرول وہاں موجود ہے، اور اس کا اثر آنے والے مذاکرات میں اگلے 60 دن میں جو ہونے جا رہے ہیں اس میں نظر آنے جا رہا ہے۔